باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما انذرکم بالوحی ولا یسمع الصم الدعاء اذا ما ینذرون، کہہ دو کہ میں تو بس اتنی ہی بات ہے کہ تمہیں خبردار کرتا ہوں وحی کے ذریعے، اور یہ جو سنتے نہیں بہرے کسی بھی آواز کو، جب انہیں ڈرایا جاتا ہے یا خبردار کیا جاتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 45 سے درس شروع ہو رہا ہے آج کا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 44 اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ان کے آباء و اجداد کو، پرکھوں کو، ان کو نسلوں سے زندگی کا ساز و سامان ملا، تمام عمر، اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کو پاور میں رہنا ہے، اور اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے جس طرح کی بھی غیر متوازن زندگی گزاریں، ان کی کسی طرح کی پکڑ نہیں ہوگی، ان کا کبھی زوال نہیں ہوگا۔ تو کیا یہ دیکھتے نہیں کہ زمین کو ہم اس کے ہر طرف سے چھانٹتے چلے جا رہے ہیں؟ یعنی طاقت جو ان کی جو پاور جس کے اوپر زوم تھا، یہ پوری تاریخ میں دیکھا نہیں، اب موجودہ دور میں بھی نہیں دیکھتے کیا کہ لگاتار ہر طرف سے گھیراؤ جاری ہے، اور اللہ کا ضابطہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کی پکڑ ہی ہے یہ کہ جو وہ گھرتے چلے جا رہے ہیں ہر طرف سے۔ تو جب یہ اتنے بڑے بڑے اور جو دنیا میں سب سے زیادہ پاورفل تھے، جب ان کے ساتھ یہ ہے، تو پھر یہ کون ہے جو سوچتے ہیں اس طرح کی باتیں کہ غالب وہ ہوں گے؟ اس کے بعد پھر یہ آیت آئی کہ یہ کہہ دو کہ میری طرف جو وحی کی جاتی ہے میں اس کے ذریعے خبردار کرتا ہوں، میں جو کچھ بتاتا ہوں، جو وارننگ دیتا ہوں، وہ اس وحی کے ذریعے ہے جو میری طرف نازل کی جاتی ہے، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا۔ یہ وارننگ اصل میں اللہ کی طرف سے ہے جو میں پہنچا دیتا ہوں۔ یہاں دنیا میں نشانیاں ان کے سامنے موجود ہیں، اس کا تذکرہ گزر چکا پہلے، ان کو نہیں دیکھتے۔ اب اللہ کی طرف سے جو وحی آئی میں نے وہ بتا دی، یہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے کہ میں عذاب لے آؤں یا عذاب روک دوں، لیکن اس وارننگ کو بھی تو سنے گا وہی جس کے کان ہوں گے اور جو سننے کے لیے تیار ہوگا۔ کوئی اگر بہرا ہو تو اس کو کوئی کیسے سنا دے گا؟ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذَرُونَ، بہروں کو وارننگ دی جائے کوئی تو وہ نہیں سن سکتے، تو یہ لوگ بہرے ہو گئے ہیں۔ جو کان ہوتے ہوئے بہرے ہیں انہیں کیسے سنایا جا سکتا ہے؟ تو یہ وارننگ اللہ کی نشانیوں کی شکل میں چاروں طرف موجود ہے، اسے دیکھتے نہیں، اور جو وحی نازل ہوتی ہے اس کے ذریعے جب میں وارننگ دیتا ہوں تو یہ بہرے ہو گئے ہیں اور سنتے نہیں۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور عذاب کا اگر ایک جھونکا بھی آ جائے، ایک جھونکا چھو کر بھی گزر جائے، تو پھر چیخیں مچائیں گے اور پھر اقرار کریں گے کہ ہائے ہماری کمبختی، ہماری بدبختی، ہم نے واقعی ظلم کیا، ہم واقعی حدوں کو پار کر گئے تھے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اس آیت کا اس اگلی آیت کا، آیت نمبر 47 کا یہ شروع کا حصہ ہے، اسے میں نے اس پارٹ کو الگ کیا ہے اور بعد کا حصہ الگ ہے۔ اس کو الگ اس لیے کیا ہے کہ اس کے دو معنی عربی زبان کے اعتبار سے، اور دونوں یہاں ویلڈ ہیں۔
اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کے بیلنسز، انصاف کی ترازویں جو ہیں وہ کھڑی کر دیں گے. اور یہ دوسرا ایک اس کا ترجمہ انہی الفاظ سے، یہ دوسرا ترجمہ ممکن ہے، اور دونوں ویلڈ ہیں. یہ قرآن کا اعجاز ہے. یہ عجیب و غریب اللہ کا کلام، اس کی زبان کے اندر یہ حیرت انگیز ہے، یہ معجزہ ہے کہ یہ دو مختلف انداز میں وارننگ ہے انہی الفاظ کے اندر، اور یہ مطلب دونوں کا ایک ہی ہے. نتیجے کے اعتبار سے ایک ہی بات کہی جا رہی ہے کہ قیامت کے دن انصاف کی ترازویں کھڑی کر دیں گے. اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ان کے جو موازین، جو بھاری اعمال ہیں، جو ترازو کے اوپر بھاری بیٹھیں گے، یعنی اچھے عمل کا جو پلہ جھک جائے، ان کے ایسے اعمال جو وزندار ہیں، وہ جو اچھے اعمال تھے قسط والے، ان کو ہم رکھ رہے ہیں، وہ اکٹھا کر رہے ہیں. اور اس کے بعد فرمایا اسی آیت کے اندر پھر آگے، فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، تو پھر کسی بھی طرح کا کوئی ظلم اس دن نہیں ہوگا. جب ترازو آ گئی تو پھر ظلم کا سوال ہی نہیں. تو بغیر ترازو کے کوئی انداز سے دے رہا ہو تو اس کے اوپر شکایت ہو سکتی ہے کہ کسی کو زیادہ مل گیا اور کسی کو کم مل گیا. ترازو ہم قائم کریں گے، ان کے اعمال رکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے، اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوگا، تو پھر کسی کے ساتھ ذرا سا بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا کسی کا تو اسے ہم لے آئیں گے، اس لیے کہ اس میں سے کچھ بھی ضائع نہیں ہوا. اور جب تولنے والے ہم ہوں، جب اسیسمنٹ کرنے والے ہم ہوں، جب اعمال کو اکٹھا کر کے رکھنے والے خود ہم ہوں، ترازو قائم کرنے والے ہم ہوں، تو پھر حساب میں گڑبڑ ہونے کا سوال ہی نہیں. تو حساب، جتنے بھی حساب لینے والے ہیں، کوئی بھی حساب لینے والا اتنا اچھا حساب نہیں رکھ سکتا. ہم کافی ہیں اس کے لیے، ان تمام حساب رکھنے والوں کے مقابلے میں پھر ہمارا حساب کافی ہوگا اس میں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. پھر اس کے بعد حوالہ دیا تاریخ کا کہ اسی دنیا کے اندر انقلاب آیا تھا، اور وہ ظالم جو سمجھتے تھے کہ ان کی پاور کبھی کم نہیں ہوگی، بنی اسرائیل کے اوپر جو ظلم کیا کرتے تھے آل فرعون، اور فرعون جو سمجھتا تھا کہ اس کی طاقت کبھی کم نہیں ہوگی، اسی دنیا کے اندر انقلاب آیا تھا. اور پھر وہ چیختا رہا آخر وقت میں کہ میں اب ماننے کے لیے تیار ہوں، وہ کہیں بچ نہیں سکا. کہ اس تاریخ کو دیکھ لو کہ حضرت موسیٰ اور ہارون، ان کو فرقان عطا کیا. فرقان قرآن کو بھی کہتے ہیں، فرقان یہاں توریت کو کہا. فرقان یعنی جو حق اور باطل کو الگ الگ چھانٹ کر رکھ دے، فرق کر دے. فرق عربی زبان میں مانگ کو کہتے ہیں. سیدھی مانگ نکلی ہوئی ہو گئی، آدھے بال ادھر ہو گئے اور آدھے بال ادھر ہو گئے، چھٹائی ہو گئی ہے، اس سے یہ لفظ بنا ہے. پھر فرقان الگ الگ کر دینے والا، بالکل چھانٹ کر، کچھ ادھر حق ایک طرف اور باطل ایک طرف. تو یہ اللہ کا کلام توریت تھا. جب جب اللہ کا جو بھی کلام آیا وہ حق اور باطل کو الگ کر دینے والا تھا، فرقان تھا. تو اس سے پہلے فرقان عطا کیا ہم نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو. وہ حق اور باطل کو فرق کرنے والا بھی تھا، وہ روشنی بھی تھی، ضیاء، وہ یاد دہانی بھی تھی. لیکن یہ سب کام ان کے آتا ہے جو متقی ہوتے ہیں، جو خود چاہتے ہیں، جو برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جو سننا نہیں چاہے اسے کوئی سنا نہیں سکتا،
جو برے انجام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش نہ کرے، جس کے اندر یہ خواہش ہی نہ ہو کہ وہ اپنے آپ کو برے انجام سے بچانا چاہے، اسے کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ متقین کے لیے یاد دہانی تھی، روشنی بھی انہی کے لیے تھی، حق و باطل کی کسوٹی بھی انہی کے لیے تھی جو خود بچنا چاہیں اس برے انجام سے۔ الذین یخشون ربہم بالغیب، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو انہیں چاہے نظر نہ آتا ہو لیکن وہ اپنے رب سے، اس کے قانون کی پکڑ سے ڈرتے تھے۔ متقین وہ ہیں۔ غیب اسے کہتے ہیں کہ جو انویزیبل ہو، نظر نہ آئے، اسے نہیں کہتے جو سمجھ میں نہ آئے۔ شروع میں ہی جہاں پر سب سے پہلا لفظ استعمال ہوا ہے یؤمنون بالغیب، یہ بھی متقین کی تعریف میں ہوا ہے نا، یہ بھی یہاں پر بھی متقین کو کہا جا رہا ہے۔ کون تقوی اختیار کرنے والے؟ قرآن کے شروع میں کہا کہ الذین یؤمنون بالغیب، انہوں نے دیکھا نہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں اور جان سمجھ کر مانتے ہیں۔ تو غیب کا مطلب، ایمان بالغیب کا مطلب بغیر سمجھے ماننا نہیں ہے، بغیر دیکھے ماننا، کہ نظر نہیں آتا لیکن عقل اور سوجھ بوجھ سے اس کے ثبوت ملتے ہیں اور اس عقل اور سوجھ بوجھ کو استعمال کرتے ہیں۔ ہوا نظر نہیں آتی، دھول اڑتی ہے، کپڑے اڑتے ہیں، معلوم ہوا کہ ہوا چل رہی ہے، نظر نہیں آئی تھی ہوا۔ جتنی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں اللہ نے بتائی ہیں، ان سب کے اس نے ثبوت رکھے ہیں، ان کو دیکھ کر سمجھ کر مانتے ہیں چاہے وہ نظر نہ آتا ہو۔ تو اپنے رب کی نافرمانی کے برے انجام سے وہ ڈرتے ہیں، چاہے ابھی اس میں سے بہت سی چیزیں نظر نہ آتی ہوں۔ وَهُم مِّن سَاعَةٍ مُشْفِقُونَ، اور وہ گھڑی جب آئے گی تو وہ اس گھڑی سے بھی ڈرتے ہیں، اس سے لرزتے ہیں۔ دیکھیے ساعت لفظ استعمال کیا ہے جگہ جگہ قیامت کے لیے۔ ساعت کا مطلب قیامت نہیں ہے، استعمال ہوتا ہے قیامت کے لیے، لیکن جب لفظ ساعت لایا جاتا ہے تو فرق کچھ تو ہوگا، قیامت ہی لاتے۔ جب ساعت لایا جاتا ہے، ساعت کا مطلب وہ فیصلہ کن گھڑی جس کے لیے استعمال ہوا ہے، وہ فیصلہ کن گھڑی آخری تو قیامت ہی ہے۔ لیکن اس دنیا کے اندر کوئی بڑا انقلاب آیا تو وہ بھی ساعت ہے۔ یہاں پر کوئی اعمال کا نتیجہ کسی شکل کے اندر بڑے پیمانے پہ ظاہر ہوا تو وہ بھی ساعت ہے۔ یہاں اسی دنیا کے اندر جو انقلابات آتے ہیں اور پھر جو انجام سامنے آنے والا ہے وہ بھی ساعت ہے، وہ اس سے لرزتے ہیں، اور آخرت میں قیامت کے دن جو انجام سامنے آئے گا اس سے بھی لرزتے ہیں۔ یہ وہ ہے جو متقین ہیں۔ تقوی کا مطلب آپ خوب جانتے ہیں، دیکھیں یہاں پہ ہے نا یخشون، ڈرتے ہیں۔ خشیت مانے ڈرنا تھا۔ تقوی کا ترجمہ جگہ جگہ کر دیا جاتا ہے، ڈرنا تقوی ڈرنے کو نہیں کہتے، بہت کثرت سے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ قو لفظ کا مادہ ہے، اس کے معنی بچنا۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے وہ ہیں جو اس نافرمانی کی وجہ سے جو انجام سامنے آنے والا ہے، اس جو پکڑ سامنے آنے والی ہے، اس سے بچنے والے جو ہیں وہ متقین۔ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، اور پہلے تو وہ توریت نازل ہوئی تھی، وہ توریت فرقان تھی، حق اور باطل کو جدا کرنے والی۔ اس توریت کو کہا کہ وہ ضیاء تھی، وہ روشنی تھی، اور اب یہ یاد دہانی اور یہ ذکر نازل ہوا ہے۔ اس توریت کو کہا کہ وہ ذکر تھا، اللہ کی طرف سے یاد دہانی تھی، ابھی گزرا ہی ہے، کہا کہ اب یہ ذکر نازل ہو گیا ہے، اور یہ ذکر برکت والا ہے۔ برکت اسے کہتے ہیں کہ جہاں جڑیں مضبوط ہوں اور اوپر جیسے شاخیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، اور جڑ ایک جگہ پر ہے تو یہ شاخیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور پھیلتی چلی جا رہی ہیں، پھل لا رہی ہیں، پتے لا رہی ہیں، پھول لا رہی ہیں۔ یہ برکت، یہ بڑھنا کہ تمہاری جڑ مضبوط ہو اور تم ترقی کرتے چلے جاؤ، تم پھلتے پھولتے چلے جاؤ، یہ وہ یاد دہانی ہے، یہ برکت والی جسے اب ہم نے نازل کیا ہے۔ وَهَذَا ذِکْرٌ مُبَارَكٌ، پہلے ذکر کسے کہا تھا؟ توریت کو۔ بہت واضح ہے، کوئی دنیا میں اسے
اگر کٹ حجتی نہ کرے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پہ یہ قرآن کو کہا گیا کہ اور اب یہ ذکر نازل کیا ہے، یہ برکت والا ذکر۔ ہمارے ہاں کچھ لوگ اب پہلے نہیں تھے، یہ سلفی حضرات پہلے اہل حدیث میں ان کے اندر ہی شدتیں نہیں تھیں، اب بڑھ گئی ہیں، شاید سب میں بڑھ گئی ہوں۔ میں نے اہل حدیث حضرات کا نام اس لیے لیا کہ بعض جگہ وہ کہنے لگے، مجھ سے کہا ہے، ایک سے زیادہ موقعوں پر کہا یہ کہ اللہ نے ذکر کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے، کہیں یہ تھوڑی کا قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے۔ جب میں نے پہلی بار سنا تھا تو میں حیران رہ گیا، یہ بھی کوئی سمجھدار وہ جو جنہیں کچھ بہت سی حدیثیں یاد ہے، جنہیں قرآن شریف کے بھی بہت سی آیات اور بہت سے اس کے ترجمے کو سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ تو پہلی دفعہ تو بالکل حیران رہ گیا جب میں نے پہلی مرتبہ، اس کے بعد پھر بار بار آنے لگی سامنے یہ بات۔ یہ ابھی قریب کے دور میں ہوا، یہ شدتیں جو بڑھ گئی کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ ان کا ذکر کہا ہے، قرآن کب کہا ہے؟ مفہوم ان کا یہ تھا کہ وہ جو حدیث نازل ہوتی ہے وہ ذکر ہے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ کی بات تھوڑی کہی، لفظ قرآن کب کہا؟ آنکھیں بند کر لی جائیں، اپنے ذہنوں پر تالے لگا لیے جائیں، تب بات دوسری ہے۔ جوانڈس آئی کہتے ہیں اسے، کہ اس سے دیکھتے چلے جائیں۔ ابھی توریت کا ذکر ہوا اس سے پیچھے، اسے کہا کہ پہلے یہ ذکر تھا اور اب یہ ذکر ہے، تو یہ کسی خفیہ وحی کو کہا گیا، جسے وہ وحی خفی کہتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خفیہ طور پہ نازل ہوئی تھی جو وحی، وہ حدیثیں تھی۔ یہ اپنی جگہ ہے، یہ درست ہے یہ بات کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے تھے، اللہ کی رہنمائی میں ہی کہتے تھے جو کچھ کہتے تھے، لیکن وہ ان کے اپنے الفاظ ہوتے تھے، اور ان الفاظ کو سننے کے بعد جب لوگ آگے بڑھاتے تھے، ان الفاظ میں جگہ جگہ تبدیلیاں ممکن تھیں اور بعض جگہ ہوئیں، بہت سی جگہوں پر ہوئیں۔ اب یہ سمجھنا کہ اب اس وقت کچھ مخصوص کتابوں کی شکل میں اب جو کچھ ہماری تحقیق، انسانوں کی تحقیق کے نتیجے میں جو اب حدیث کے بعد مجموعے کہلاتے ہیں، وہ حرف بحرف وہی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا۔ اصل میں یہ ہے جو جہاں توازن بگڑتا ہے، بہت سے لوگوں کا بیلنس بگڑتا ہے، جگہ جگہ بہت واضح ہے، جو سمجھنا چاہے، جو غور کرنا چاہے، جو اپنی آنکھیں بند نہیں کر لے، اب یہ ذکر ہے جو تمہیں آگے لے کر جائے گا، جو تمہاری ترقی کا باعث ہوگا، جو جس سے پھلو پھولو گے، جسے ہم نے نازل فرمایا۔ پہلے توریت تھی، اب یہ ذکر ہے، قرآن کو کہا ہے ذکر۔ افانتم لہو منکرون، تو یہ تمہارا ریمائنڈر ہے، تمہارے لیے چیتاونی ہے، تمہاری یاد دہانی ہے، تو تم اس کا انکار کر دو گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلِ، اس سے پہلے ابراہیم کو ہم نے وہ فہم اور سمجھ عطا کی جو صحیح راستے پر لے جانے والی، اسے رشد کہتے ہیں۔ ایسا فہم جو صحیح راستے پر لے جائے، ایسی سمجھ بوجھ جو صحیح راستے پر لے جائے، وہ ابراہیم کو عطا کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہی نازل ہونے سے پہلے جب ان کو نبی بنایا گیا، تو وہ بچپن سے ہی انہوں نے اپنی بستی کے بت خانے کی مخالفت شروع کر دی تھی۔ وہ بت خانہ جس کا ہیڈ خود ان کے گھر کے اندر تھا، جس نے انہیں پالا تھا، آزر، اس کی انہوں نے مخالفت شروع، اس کے خلاف انہوں نے کائنات کے دلائل دینے شروع کیے۔ یہ تھا رشد، صحیح راستے پر پہنچنا غور و فکر کر کے۔ تو یہ رشد تھا کہ انہوں نے کائنات کو دیکھا اور غور و فکر کیا۔ انہوں نے کہا یہاں تاروں کو لوگ بہت سے پوجتے ہیں، لیکن یہ تارے ڈوب جاتے ہیں۔ یہاں چاند کی پوجا ہوتی ہے، جگہ جگہ اسے دیوتا مانا جاتا ہے، لیکن چاند بھی یکساں نہیں رہتا، اس کی حالتوں میں تبدیلی ہوتی ہے۔ لوگ یہاں پر سوریہ دیوتا مانتے ہیں، بہت سے سورج کی پوجا کرتے ہیں، سورج بھی مخلوق ہے۔ وہ اس نتیجے پہ کائنات پہ غور و خوض کر کے اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ان سب کا کوئی بنانے والا ہے، وہی میرا رب ہے، وہی میرا مالک ہے۔ تو انہوں نے
غور و فکر کر کے کائنات کو دیکھنے کے بعد اپنی دلیلیں لوگوں کو دی تھی. انہوں نے بادشاہ شاہ وقت کو جو جوابات دیے تھے وہ اپنے اس فہم و بصیرت کی بنیاد پر دیے تھے. ابھی وحی نازل نہیں ہوئی تھی ان کے اوپر کہ نمرود نے ان سے کہا کہ کس رب کی بات کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے. نمرود نے کہا زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں، جسے چاہتا ہوں مار دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں میں باقی رکھتا ہوں، یہ تو میرے ہاتھ میں ہے. یہ ان کی رشد کی بات تھی، غور و فکر سے وہ جس صحیح نتیجے کے اوپر پہنچے تھے. پھر وہاں کٹھوجتی تو اس نے جو کٹھوجتی کی تھی اس کے جواب میں دلیلیں دی جا سکتی تھی کہ اچھا پھر تم تو مرو گے نہیں، تمہارے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے تو، اور تمہارے ماں باپ تو مرے نہیں ہیں، اور یہ روز تمہارے درباری اور تمہارے درباریوں کے خاندان کے لوگ اور آل فرعون کے دوسرے افراد تو کہیں مر نہیں رہے گا، زندگی اور موت تمہارے ہاتھ میں نہیں، تمہارے ہی ہاتھ میں ہے. تو یہ تو بہت واضح دلیلیں تھیں، لیکن انہوں نے کہا یہاں اس لائن پر کٹھوجتی کر رہا ہے. یہ ان کے رشد کی بات تھی. پھر انہوں نے چینل بدلا، بجائے اس کے کہ وہاں ڈیبیٹ اور مناظرہ شروع ہو جائے اسے روک دیا. انہوں نے پھر دوسری دلیل دی کہ یہ نظام کائنات کا تم تو تھے نہیں، چلا آ رہا ہے کب سے. سورج نکلتا ہے، ایک طرف سے نمودار ہوتا ہے اور دوسری طرف غروب ہوتا ہے، ایسٹ سے پورب سے طلوع ہوتا نظر آتا ہے اور مغرب کی طرف اس کی چال ہے. یہ اس کا ریولوشن اور اس کا یہ روٹ اور اس کا یہ مدار چلا آ رہا ہے ہمیشہ سے، جب تم نہیں تھے. میرا رب اس کے کنٹرول میں ہے یہ سب کچھ. تم ایک دن بدل سکتے ہو اس کو یا نہیں بدل سکتے ہو؟ تمہارے اگر ہاتھ میں ہو، تم مالک ہو. حضرت ابراہیم کو اس سے قبل کہا کہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو رشد عطا کیا تھا اس سے پہلے کہ وہ غور و فکر کر کے اور اپنی بصیرت اور اپنے سمجھ بوجھ کے ذریعے وہ صحیح راستے کے اوپر پہنچ گئے تھے. وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ، اور ہم خوب جانتے تھے، ہمیں خوب علم تھا ابراہیم کے حالات کا. وَإِذْ قَالَ لِأَبِيهِ، وہ آگے کی ان باتوں کو بتا رہے ہیں کہ جس کے اندر جو یا تو نہیں بتائی گئی پہلے یا بتائی گئی تو ان کے اندر کچھ گڑبڑ ہو گئی تھی. قرآن نے پچھلے واقعات کو صاف ستھرا کر کے رکھا. ان واقعات کو بھی جو پچھلی کتابوں کے ذریعے آئے اور لوگوں نے تبدیل کر کے اس کے اندر نبیوں کے کردار بگاڑ دیے، مست کر دیے. حضرت آدم کا کردار بگاڑا، حضرت نوح علیہ السلام کا کردار بگاڑا، حضرت سلیمان علیہ السلام کا کردار بگاڑا، حضرت داؤد علیہ السلام کا کردار بگاڑا، حضرت لوط علیہ السلام کا. اتنے گھناؤنے الزام ہے کہ زبان سے آسانی سے ادا نہیں ہو سکتے ان سب کے اوپر. یہ جو آج کی بائبل کہلاتی ہے اس کے اندر قرآن نے انہی واقعات کو، تقریباً اسی طرح کے واقعات، اسے صاف ستھرا کر کے رکھ دیا کہ ان نبیوں کے کردار یہ تھے. جو واقعہ پیش آیا وہ دراصل یہ تھا. تو پچھلے واقعات کو جسے کہا جاتا ہے، جن کے بارے میں عیسائی علماء کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری بائبل سے نقل کر دی ہیں انہوں نے، تھوڑی تھوڑی تبدیلی کر کے. اسے بھی تو دیکھو تبدیلی کیا ہے. اگر کسی نے تبدیلی کی ہے تو کرپشن کو ہٹا کر وہاں پر صاف ستھری باتیں آئیں. نبیوں کے جو کردار کشی تھی اور نبیوں کے جو کردار گھناؤنا بنا دیا گیا تھا اس کو پاکیزہ کر کے سامنے پیش کیا. اسے تو دیکھو کہ یہ کوئی بھی اگر اوسط عقل کا بھی انسان ہو تو وہ دیکھنے کے بعد یہ کہے گا کہ انبیاء کا کردار جو پیش کیا جا رہا ہے وہ یہ درست ہے یا یہ اللہ کی طرف سے آیا ہوگا جو اس وقت بائبل کے اندر جگہ جگہ موجود ہے. تو فرمایا کہ ہم جانتے تھے ان کے حالات کو. سنو ابراہیم کے، اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثیل التي انتم لها عاکفون. یہ جو بیٹھ جاتے ہو ان کے اوپر، بتوں کے اوپر، مورتیوں کے اوپر مجاور بن کے، وہاں جو ٹھہرتے ہو. اپنے باپ سے کہا کہ، اور اس کی اپنے باپ کی قوم سے کہا جہاں وہ رہتے تھے کہ یہ ہیں کیا، یہ تم سرشٹی کی اپاسنا کرتے ہو؟ ما هذه التماثیل، ان بتوں کی پوجا کرتے ہو اور ان کے اوپر مجاور بن کے بیٹھ جاتے ہو. ان کی خدمت میں ایسے بیٹھے ہوئے جیسے یہ الہ ہو اور یہ تمہارے مالک ہوں، یہ تمہاری بگڑی بناتے ہیں. یہ ہیں کیا یہ سارے بت؟ اپنے باپ سے کہا تھا. اور یہ تفصیل سے گزر چکا، غالباً سورہ مریم کی تفسیر کے اندر آیا تھا کہ ابراہیم، یہ آزر
جس کا قرآن نے نام لیا ہے، آزر آیا تھا سورہ انعام کے اندر، ایک ہی جگہ قرآن میں نام آیا کہ آزر جو تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی باپ نہیں تھے، اس نے پالا تھا، بستی کا مذہبی پیشوا تھا، وہ سب سے بڑی جسے ریلیجس پاور کہتے ہیں، جس کے آگے پھر جو حکومت کی پاور ہوتی ہے وہ بھی کہیں دبتی ہے کہیں جھکتی ہے، جو اس پاور کے آگے جو مذہبی سب سے بڑی پاور ہوتی ہے، تو وہ اس بستی کا سب سے بڑا ریلیجس ہیڈ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں تھا، اسے باپ کہا ہے قرآن میں۔ باپ جو ہے وہ عربی زبان کے اندر ابی ہے، اس کا باپ۔ یہ اب لفظ جو ہے جس کا ترجمہ باپ ہوتا ہے، یہ تمثیلی زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ کسی بڑے کو کہہ دیا باپ، والد نہیں کہہ سکتے کسی کو، کہ اسی سے پیدا ہوا۔ ادب کے طور پر دوسرے بڑوں کو بھی باپ کہہ سکتے ہیں، اور کہا جاتا ہے دنیا کی ہر زبان کے اندر کہا جاتا ہے۔ تو جب حضرت ابراہیم، اس کے لیے آزر کے لیے لفظ باپ استعمال کیا، ان کے گھر پلے تھے، والد کا کب انتقال ہوا نہیں معلوم، یہ تفصیل ہسٹری میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں قرآن نہیں دیتا، اور یہ ثابت ہوتا ہے وہاں سے قرآن شریف کے اندر کہ جہاں سورہ توبہ میں تو یہ کہا، یہ فرمایا کہ اس نے گھر سے نکال دیا تھا، سلام کر کے نکلے اور کہا میں تمہارے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ فلما، سورہ توبہ میں کہا فلما تبین لہ انہ عدو للہ تبرأ منہ، لیکن ایک اسٹیج یہ آئی کہ ان کو آخری طور پر یہ یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کا دشمن ہی رہے گا، اس کی موت کفر پر ہی ہوگی۔ اس دن سے انہوں نے روک دی دعائے مغفرت، اس لیے کہ یہ قانون اللہ کا تھا کہ نبی اور نبی کے ماننے والوں کے لیے جائز نہیں کہ چاہے ان کے جتنے بھی قریبی ہوں، اگر وہ مشرک ہیں تو یہ جائز نہیں کہ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اور یہاں پھر قرآن نے کنڈیشن دی ہے کہ اس وقت تک جب تک ان پر یہ کھل نہ جائے کہ ان کی موت تو کفر پر ہی ہوگی، اس وقت، اس کے بعد دعا کرنا جو ہے وہ منع ہے، اس وقت تک دعا کی جا سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم کا اسوہ رکھا اور نمونہ رکھا، یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کا کہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا کہ اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا آزر سے، باپ کا ہے وہاں پر بھی، اور ان کے لیے وہ دعا کرتے رہے۔ گھر سے جب نکلے تب بھی سلام کر کے نکلے اور کہا کہ دعا کرتا رہوں گا، یہ سورہ مریم میں ہے۔ سورہ توبہ میں کہا کہ دعا کرتے رہے، لیکن ایک اسٹیج ایسی آئی کہ فائنل ہو گیا کہ اس کی موت کفر پر ہوگی، تو پھر انہوں نے روک دی، تبرأ منہ، پھر برات اختیار کر لی، پھر روک دیا تھا نا۔ اور قرآن میں ہی ان کی دعا ہے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اے ہمارے رب مغفرت فرما میری اور میرے والدین کی۔ یہ ہے تب جب وہ کعبے کی تعمیر کر رہے تھے، ایک زمانے کے بعد کی، اس دور کے جب وہاں سے گھر سے نکلے تھے ایک جوانی کے عالم میں، جب نکال دیے گئے تھے وہاں سے، اس بستی کو چھوڑ دیا تھا، اب درمیان میں ایک بہت لمبا زمانہ، بہت لمبا عرصہ گزرا ہے، اور کعبے کی جب تعمیر، اس وقت عمر جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ساتھ میں ان کی پیدائش ہو چکی ہے، تقریباً 100 سال کی عمر ہے۔ دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب میری بھی مغفرت فرما اور میرے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ یہاں لفظ والد ہے، والدین میرے اصل ماں باپ، تو ان کے والدین ایسے تھے جن کے لیے ان کی دعائیں مغفرت رہی ہے، اس کے لیے وہ جو باپ تھا آزر، اس کے لیے تو روک دی تھی انہوں نے ایک اسٹیج کے اوپر۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ آزر والد نہیں تھا، اس نے پالا تھا، وہاں بڑے ہوئے تھے، تو اسے باپ مانتے تھے یا باپ کہتے تھے، اور انہیں کا بیٹا مشہور تھا اور مانا جاتا تھا۔ وہ تھا بستی کا سب سے بڑا مذہبی پیشوا، بڑا پاورفل گھرانہ تھا۔ نبی ایسے خاندانوں میں عام طور سے پیدا ہوئے، اللہ نے جہاں جہاں بھی انبیاء کو پیدا کیا۔ حضرت حالانکہ غریب تھے، گھر میں غریب خاندان تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان کی ایک دھمک تھی، ایک عزت تھی، لوگوں پر ظلم ہوتے تھے، ان کے اوپر آسانی سے لوگ ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے، نہیں، ورنہ یہ تھا کہ بھائی ہیڈ ہیں انہیں کو ختم کرو۔ کبھی ابو طالب کے پاس آتے تھے، وہ بھی بہت غریب تھے لیکن سردار تھے،
غربت اپنی جگہ. تو ایک خاندان کی ایک عزت تھی، آسانی سے ان پر ہاتھ نہیں ڈال پاتے تھے. تو ایسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام جس گھر کے اندر پلے بڑے، آسانی سے لوگ ہیں. ہدیے کے نمرود، اس کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا، جو کچھ پیش آیا، تو اس نے بھی چاہے جتنا غصے سے لرز گیا ہو، چاہے وہاں پر جان سے مارنے کی انہیں ان الفاظ میں دھمکی دی تھی کہ دیکھتے نہیں، دربار میں بلا کر قتل کروا دیا کہ زندگی اور موت میرے ہاتھ میں، اور وہ ذرا سا بھی خوف کا شائبہ نہیں تھا. اس کے بعد جیل میں ڈال دیتے، جان سے مار دیتا، اس کے بعد بھی بستی میں رہے. تو یہ گھرانے کی بات تھی، جہاں یہ مذہبی پیشوا کے ایک اسٹیج کے اوپر جانے کے بعد جو شاہ وقت ہے وہ بھی داب کھاتا ہے، وہ اس سے آگے نہیں بڑھے کیسے ان کو قتل کرا دیں. یہ تو پھر بستی کے لوگ تھے، عوام جب وہ کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا کہ زندہ انہیں جلا دیں گے، آگ جلاؤ ان کے لیے. اور اس کے بعد پھر ان کے لیے آگ تیار کی گئی، پھر اللہ نے اس سے بھی بچا لیا. اس کے بعد بھی نہیں نکالے گئے بستی سے. جب یہ تو باپ کے ساتھ میں جب باتیں اس حد تک بڑھ گئی، اس نے کہا کہ اب میں تمہیں جان سے مار دوں گا، ورنہ کچھ دنوں کے لیے، یہ بھی نہیں کہا ہمیشہ کہ محبت تو تھی، کچھ دنوں کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا. اس وقت سلام کر کے نکلے. کہا کہ قال سلام علیک ساستغفر لک ربی، اب آپ پر سلامتی ہو اور میں استغفار کرتا رہوں گا. اور اس وقت پھر بستی کو انہوں نے چھوڑا. تو یہ ان کے اس گھرانے کی بات تھی، وہ آدر کی پاور کی بات تھی جو اس بستی کے اندر تھی. ان سے اپنے باپ سے کہا یا اس آدر سے کہا اور اپنے قوم سے کہا کہ یہ کیا بتوں کی پوجا کرتے ہو تم، ان کے اور ان کے مجاور بنے بیٹھے ہو. قالوا وجدنا آبانا لہا عابدین، یہی جواب ہمیشہ رہا ہے شرک پر ڈٹے رہنے والوں کا. ہم اپنے باپ دادا سے، ہم اسی ڈگر پر رہیں گے، اپنے باپ دادا سے یہی دیکھتے چلے آ رہے ہیں. ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی کے اوپر پایا، وہ انہی کی بندگی کرتے تھے تو ہم بھی کرتے ہیں. عقل کا کوئی معاملہ نہیں. نبیوں نے ہمیشہ جب بھی شرک کو توڑنا چاہا تو دلیلیں دی ہیں کہ عقل تو استعمال کرو، کیا کر رہے ہو. یہ جواب ہمیشہ یہ آیا کہ دھرم کے اندر، دین کے اندر، مذہب کے اندر عقل کا کوئی حصہ نہیں. یہ تو آنکھیں بند کر کے، یہ تو اندھ وشواس کی چیز ہے. یہ تو آنکھیں بند کر کے سر جھکا دینے اور سر تسلیم خم کرنے کی چیز ہے. یہاں سوچ کا کوئی حصہ نہیں. جواب یہ آتا، ہم اپنے باپ دادا سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ اس راستے کے اوپر تھے، ان کی بندگی کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. یہاں دلیلیں آ رہی ہیں، دلیل کے جواب میں بات ہی آتی تھی. قرآن نے آپ سے کہا کہ سمجھائیے عیسائیوں کو تین ایک نہیں ہوتا، ایک تین نہیں ہوتا. خدا تین بھی ہے، خدا ایک بھی ہے. سوچو یہ کیسے ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اٹس اے مسٹری. جب پھنس جاتے ہیں، جب دلیلوں کا جواب نہیں دے پاتے کہ یہ ایک راز ہے. اٹس اے میٹر آف فیتھ، یہ عقیدے کا حصہ ہے، اس میں دلیلیں نہیں چلیں گی. دیتے ہیں پہلے، اٹک جاتے ہیں، کہتے ہیں دلیلوں کی بات نہیں، اسے ایسے ہی ماننا ہے، یہ سمجھنے کی بات نہیں، اسے مان لو. قرآن نے آپ سے کہا کہ ان سے کہو کہ تمہاری دیوی دیوتا کسی طرح کی کوئی پاور نہیں رکھتے. ایک مکھی تو پیدا کر نہیں سکتے. مکھی پیدا کرنا تو بہت بڑی بات ہے، کریٹ کر دینا تو بہت بڑی بات ہے. یہ مکھی جو تمہارے ان کے کھانے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے اور پھر اس کے پیروں میں جو کچھ چپک جاتا ہے، جو کچھ اسے لے کر وہ اڑ جاتی ہے، یہ اسے ریکور نہیں کر سکتے، وہ اسے چھین کر نہیں لا سکتے. اتنے کمزور ہیں ان کے معبود، جن کی یہ الہ، جن کی یہ پوجائیں کرتے ہیں، جنہیں یہ پاورفل سمجھتے ہیں، جنہیں یہ بااقتدار سمجھتے ہیں، یہ اتنے کمزور ہیں. دلیلیں دو. کہتے ہیں دلیل کی بات نہیں ہے، ترک کی بات مت کریے، یہ آستھا کی بات ہے، اسے ایسے ہی ماننا ہے، یا ترک کا کوئی بات نہیں. یہی جواب آتا ہے نا. اگر ترک کی بات ہو تو قرآن ہر جگہ دلیل کی بات کرتا ہے. اللہ کا کلام بھرا پڑا ہے دلیلوں سے، کہ دیکھتے نہیں اپنے چاروں طرف. ان دلیلوں سے تم توحید کے اوپر کیوں نہیں پہنچتے؟ تمہیں پہنچ جانا چاہیے. اب اس اسلام کے ماننے والوں سے اور اس قرآن کے ماننے والوں سے بھی کہا جاتا ہے کہ دین غور کرنے کی چیز نہیں ہے، دین سوچنے کی چیز نہیں، آنکھیں بند کر کے ماننے کی چیز ہے. ایمان کی بات ہے. یہ ایمان آنکھیں بند کر کے ماننے کا نام. اللہ نے دلیلیں دیں. آپ سے کہا کہ آپ ہندوؤں سے یہ کہیے کہ ذرا عقل کا استعمال کرو. کیا کہہ رہے ہو؟
عیسائیوں سے کہیے ذرا عقل کا استعمال کرو، 3 بھی وہی اور 1 بھی وہی ہے، 3 اور 1 برابر کیسے ہوں گے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں یہ آستھا کی بات ہے، وہ کہتے ہیں یہ فیٹ کی بات ہے، عقل کی بات مت کرو۔ تو پھر آپ سے بھی سوال نہیں کیا جائے کہ آنکھیں بند کر کے دین تو اسے کہا جائے گا، ایمان اسے کہا جائے گا کہ آنکھیں بند کر کے مانو۔ ہم تو آنکھیں بند کر کے نہ مانے، اور تم جتنی باتوں کو مانتے ہو بغیر دلیل کے اس کے اوپر قائم رہو کہ ہمیں ہمارے گھر کے اندر اور ہمارے مسلک کے اندر اور ہمارے گروپ کے اندر تو یہی باتیں چلی آ رہی ہیں، ہم اسے مانیں گے، دلیل چاہے کچھ بھی ہو، دلیل کی بات نہیں ہے صاحب۔ تو پھر دوسروں سے کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ قرآن نے دلیلیں دی ہیں اور دلیلیں طلب کی ہیں، ان سے کہو کہ لاؤ ثبوت اگر سچے ہو، دلیلیں مانگی ہیں کہ دلیل کی بات کرو اور دلیلیں دی ہیں سوچ سمجھ کر۔ تو ان کی جواب ہمیشہ اندھ وشواس والوں کا یہی ہوتا تھا، قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین، ہمیں ہمارے مسلک میں یا ہمارے باپ دادا سے یا ہمارے گروپ کے اندر تو یہی چلا آ رہا ہے، انہیں کی بندگی چلی آ رہی ہے، اپنے مسلک سے ہٹنے والے ہم نہیں ہیں، دلیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، ابراہیم نے کہا کہ تم بھی غلط راستے پر، تمہارے باپ دادا بھی غلط راستے کے اوپر، تمہارے مسلک کے لوگ بھی، تمہارے جہاں سے جو وہ پورا سلسلہ جس سے تم چلا رہے ہو وہ سب راستہ بھٹکے ہوئے لوگ۔ اصل میں تو بات یہ ہے، کوئی اگر وہ بھٹکے ہوئے ہوں تو تم چلتے ہی چلے جاؤ گے۔ یہ تو بھیڑ کی طرح کہ وہ بھیڑ اگر پورا گلہ جا رہا ہے، اگلی بھیڑ کو موڑ دیا جائے تو پورا گلہ ادھر مڑ جائے گا، ورنہ اگلی اگر گر رہی ہے جا کر تو پھر سب ادھر ہی گرتے چلے جائیں گے، بچ کر نہیں نکلیں۔ تو یہ ہے وہ جس کے اوپر تم کر رہے ہو کہ وہ بھی راستہ بھٹکے ہوئے تھے، غلط راستے کے اوپر تم بھی بھٹکے ہوئے ہو۔ اصل بات یہ ہے، قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، ان کا کیا کہتے ہو ہمارے اسلاف کو کہ یہ بھی بھٹکے ہوئے تھے؟ کیا سچ کہہ رہے ہو یا ایسی طرح ہنسی کھیل میں زبان سے نکل گیا تھا غلطی سے؟ یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ اسلاف بھی بھٹکے ہوئے تھے، ہم اسلاف کے راستے پر ہیں؟ تو یہ تم نے کہا کیسے؟ یہ واقعی کہہ رہے ہو تم یا یہ ایسی زبان سے یہ نکل گیا، تمہاری ہنسی کھیل میں نکل گئی یہ بات؟ یہ تو کہنے کی اجازت ہی نہیں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین۔ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ساری کائنات گواہ ہے جس چیز کی، تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے جو ان کو وجود میں لایا ہے وہ ہے رب۔ اسے کیوں نہیں دیکھتے کہ چاروں طرف تمہاری پوری کائنات دلیل بنی کھڑی ہے؟ اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ اور میں تو پھر اس گواہی کے ساتھ میں اپنے اس کے اوپر ہوں، اس پوری کائنات کی گواہی کے ساتھ میں جس بات کے اوپر اور جس ایمان کے اوپر ہوں میں اس کے ساتھ میں ہوں۔ تمہاری خالی یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس جو کچھ باپ دادا سے چلا رہا ہے، ہمارے مسلک سے چلا رہا ہے، ہم اس کے اوپر رہیں گے، اور کچھ کہا نہیں جا سکتا انہیں۔ تو پھر سینکڑوں مسلک ہیں، ہزاروں مسلک ہیں، ہر ایک کہتا ہے ہمارے کو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ آگے دلیلیں ہیں، پوری کائنات دلیل میں کھڑی ہے، میں ان کے ساتھ میں، وہ گواہ ہے اس کے ساتھ میں ہم آہنگ ہے میری گواہی۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اور اللہ گواہ ہے، اللہ کی قسم کہ یہ جتنے تم دیوی دیوتا کہتے ہو میں دکھا دوں گا، لاؤں گا تدبیر ایسی اس طرح کی، ابھی تم ان گواہیوں کو نہیں دیکھ رہے ہو، ان کے معاملے میں بھی ایسی تدبیر لاؤں گا کہ پھر تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تم ابھی تو جا رہے ہو، جاؤ، جب چلے جاؤ گے تو میں کروں گا تمہارے دیوتاؤں کے ساتھ میں۔ اب یہ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ ان کے ذہن میں کیا تھا، کیا کریں گے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جب تم اب اس وقت جب یہاں سے ہٹو گے، پیٹ پھیر کے جاؤ گے تو میں دیکھو کیا کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، تو جو ان میں سب سے بڑا تھا دیوتاؤں میں، جو بت خانہ تھا، اس کا جو سب سے بڑا بت تھا اسے چھوڑ کر باقی سب کے انہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ لعلہم الیہ یرجعون، اور اس لیے چھوڑے کہ ان کے ذہن میں تھی ایک تدبیر کہ اب یہ ذرا سا آئیں اس بڑے والے سے رجوع کریں، اس لیے اس ایک کو چھوڑ دیا، اس کو بھی چھوڑا انہوں نے ایک دلیل کی وجہ سے کہ اب آگے دلیل کی انہیں بات کرنی تھی، اب آنے کے بعد اس سب سے بڑے سے وہ رجوع کریں، یہ بات آئے گی ابھی آگے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جب وہ انہوں نے دیکھا اگلے دن۔ اب دیکھیے ایک بات میں یہاں پہ ذہن میں رکھیے کہ یہیں سے چلتے چلے جائے گا، قرآن شریف میں بتوں کو توڑنے کا ذکر 2 جگہ ہے۔
ایک تو یہ چل رہا ہے سورہ انبیاء میں، حضرت ابراہیم کے ذریعے ان کے بت خانے کے جو انہوں نے بت توڑ دیے تھے، ایک یہاں پر ہے اور ایک سورہ صافات میں، سورہ نمبر 37 میں، ان دو جگہ پر ہے یہ بیان۔ دونوں جگہ کسی میلے میں جانے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کسی جگہ ہمارے پاس جس انداز میں یہ کہانی ہے کہ میلے میں جا رہے تھے اور حضرت ابراہیم نے کہا کہ انہوں نے کہا تم بھی چلو، سب کو جانا ہے، انہوں نے کہا میں تو ہوں بیمار۔ وہ بیماری والی بات کب کہی تھی اور کیسے کہی تھی وہ بھی ابھی دیکھیے گا۔ کسی جگہ یہاں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بظاہر تو گنجائش بھی نہیں نکلتی، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر آتا ہے کتب روایات کے اندر تو کھینچ تان کر نکال لی جائے کہ چلو وہ چلے گئے تھے، میلے ہی میں چلے گئے تھے، وہاں سے لوٹے۔ بہرحال ذکر قرآن میں کہیں نہیں ہے، اور انداز سے کہ ابھی بات چیت ہو رہی تھی، انہوں نے کہا جاؤ تم، اس کے بعد میں تمہارے دکھاؤں گا کہ کچھ ہے میرے ذہن میں تمہارے بتوں کے لیے، تمہیں ثابت کر دوں گا۔ بہرحال وہ پھر انہوں نے دیکھا، اب یہ کہیں نہیں کہ میلے سے لوٹے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ من فعل ھذا بآلہتنا، یہ کس نے حشر کیا ہے ہمارے ان بتوں کا، ہمارے ان دیوتاؤں کا، یہ کس نے یہ کام کیا ہے؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم ہے یہ، تو بڑی حد سے گزر گیا وہ جس نے بھی کیا، یہ کس نے کیا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو ان میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا۔ اب دیکھیے، لوگوں نے کچھ نے یہ کہا، لوگوں نے پوچھا، کچھ لوگوں نے یہ کہا، یہ خالی ایک ہی کوئی مجابر سب سے بڑا مذہبی پیشوا تھوڑی تھا، ایک بستی کے اندر ایک اچھی خاصی تعداد ہوگی، جگہ جگہ مندر اور ہوں گے چھوٹے، اس مندر کے بھی بہت سے اور دوسرے چھوٹے درجے کے پنڈے ہوں گے، ان میں سے کوئی نہیں بول رہا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی انفلوئنشل فیملی کی بات ہے، ان میں سے کوئی نہیں بول رہا ہے۔ اب پبلک کا جو غصہ بڑھا، ساری پبلک کا، کس نے کیا یہ؟ لاؤ، تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ نوجوان ہے جو ابراہیم کہلاتا ہے، اس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم نے سنا تھا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا اس طرح کی بات، وہ یہ ذکر کر رہا تھا کہ میں کچھ ایسا کروں گا، اس طرح کی بات ہم نے سنی۔ قالوا فاتوا به علی اعین الناس، تو انہوں نے کہا کہ لاؤ سارے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے حاضر کرو، اب سب کے، اب یہ پھر پبلک آؤٹ کرائی تھی جس کو نمرود کچھ نہیں کر سکا، خون کے خاموش ہو کر برداشت کر گیا۔ جانتے ہیں یہ لوگ جو رولرز ہیں کہ کس جگہ تک جانے کے بعد کہاں ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے کہاں نہیں، جہاں وہ رک گیا تھا، اب اس اسٹیج کے اوپر وہاں اب عوام کا غصہ بھڑکا اور کہا کہ لاؤ لوگوں کے سامنے حاضر کرو، لے کر آؤ۔ اب بھیڑ کے سامنے پھر کوئی نہیں بولتا ہے، بھیڑ کے سامنے جب ساری بھیڑ اکٹھی ہو جائے پھر وہاں پر، ویسے تو خود بھی خلاف ہی تھا وہ، لیکن اب وہاں پر پھر آذر کی بھی نہیں چلتی، کہا کہ اب لاؤ لوگوں کے سامنے حاضر کرو، لعلہم یشہدون، اب سب لوگوں کی گواہیاں ہو جائیں کہ دیکھو یہ ہوا تھا، اس نے خود اپنی زبان سے کہا تھا، سارے لوگ جو ہیں وہ گواہ ہو جائیں۔ قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اب پبلک کی کورٹ قائم کی گئی، پبلک کی عدالت، اور انہوں نے کہا کہ بتاؤ ابراہیم، یہ تم نے کیا ہی ہمارے ان دیوتاؤں کے ساتھ میں، تم نے کیا ہی؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اس کے بھی دو ترجمے ممکن ہیں۔ جو عام ترجمہ ہے ہم دونوں کو لے لیں گے، اور اسے جو عام طور سے یا سب جگہ جو ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم نے جواب دیا کہ بل فعلہ کبیرہم ھذا، ان میں یہ جو سب سے بڑا ہے نا یہ اس نے کیا ہے، فاسألوہم، اب تم پوچھ لو ان سے، یہ جتنے یہ گرے پڑے ہیں انہی سے پوچھ لو کہ اس نے کیا یا نہیں کیا، ان کانوا ینطقون، تم ہی تو کہتے ہو کہ یہ جواب دیتے ہیں، اب اگر یہ جواب دیتے ہیں تمہیں تو لوگوں کو لوگ آتے ہیں یہاں ان کے سامنے جھکتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے، یہ ان کے مسائل کا حل بتاتے ہیں، یہ ان کی تقدیروں کے حل بتاتے ہیں، تو اب اگر یہ سب یہ کرتے تھے تو اب ان سے پوچھ لو، یہ باتیں کرتے ہیں تو انہی سے معلوم کر لو کہ اسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ اور ایک دوسرا ترجمہ اس کا انہی الفاظ کا ممکن ہے، یہ جو قرآن شریف کے اندر آراب لگائے گئے اور وقوف لگائے گئے، یعنی کہاں ٹھہرے اور کہاں نہیں ٹھہرے، تو یہ وقوف اسے کہتے ہیں کہ وہ علامت ہے کہ کس جگہ ٹھہرنا لازم ہے، کس جگہ ٹھہر جائیں تو بہتر ہے، کس جگہ چاہے تو ٹھہریں اور چاہے تو نہ ٹھہریں، اور کس جگہ ہرگز نہیں ٹھہر سکتے۔ یہ
غیر عرب لوگوں کے لیے بات کو کیا گیا. اس میں بہت سے ایسے مقامات ہیں جس کے اوپر بہت کلام باز اونچے درجے کے اہل علم نے کیا ہے کہ یہاں پر وقف لازم کہا گیا کہ رکنا لازم ہے ورنہ معنی بدل جائیں گے، لیکن یہ غلط ہے، اس جگہ وقف لازم نہیں ہونا چاہیے تھا. بہرحال یہ ان وقوف جو ہے اس کے اوپر خاص مخصوص حالات کے اندر اگر بہت اسٹرانگ بہت واضح دلیلیں موجود ہوں تو غور کیا جا سکتا ہے. اگر یہاں پر ٹھہرنے کا یہ ہو کہ یہ دوسری میں نے اس کو یہ ٹھہرنے کے حصوں میں گیپ دے دیے. قال بل فعلہ، ابراہیم نے جواب دیا، حضرت ابراہیم نے جواب دیا کہ ہاں نہیں ہو سکتا ہے، ہاں بلکہ کیا ہوگا، اسے کیا ہوگا کسی نے. کبیرہم ھذا، اور ان میں سب سے بڑا یہ ہے. یعنی یہ نہیں کہا اگر اسے ملا دیں تو ترجمہ یہ ہوتا ہے، یہاں گیپ نہیں ہو تو ترجمہ ہوتا ہے کہ یہ سب سے بڑا جو اس نے کیا ہے. انہیں الگ الگ کر دیں تو اس کا مفہوم ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوگا، کسی نے کیا ہوگا اسے، اور سب سے بڑا یہ ہے جو ہے یہاں پر ہے. یعنی یہ صاف لفظوں میں نہیں کہا کہ اس نے کیا ہے. فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور تم ان سے پوچھ لو یہ بات اگر کرتے ہو. یہ جو پہلا ترجمہ تھا یا جو عام ترجمہ ہے، اس کی بنیاد پر یہاں سے آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ. استغفر اللہ سے. اس میں سے یہ دوسرا جھوٹ ہے جو کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے. یہ دوسرا جھوٹ ہے. اور ان کے پہلے جھوٹ کا تذکرہ ہے جنہیں پہلا جھوٹ کہا جاتا ہے. میں تو پھر استغفار کے ساتھ کہہ رہا ہوں یہ ساری باتیں. وہ تذکرہ ہے سورہ صافات میں 37ویں سورت میں بھی دکھاؤں گا، وہی جو انہوں نے کہا تھا کہ انی سقیم، طبیعت ٹھیک نہیں ہے کچھ. اب یہ باتیں، یہ ہے دوسرا جھوٹ کہ انہوں نے کہا اس نے کیا ہے تو جھوٹ ہو گئی بات، یہ بڑے نے کیا ہے. یہ بھی جھوٹ ہے نہیں ہے، یہ تو بہت واضح بات ہے. لیکن اصل میں تو یہ ترجمہ ہی ممکن ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے بھی جھوٹ نہ ہو، کہ جہاں پر لفظ بھی یہ نہیں بولے انہی الفاظ سے یہ ترجمہ ہی ممکن ہے، جہاں الفاظ بھی یہ نہیں بولے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس بڑے نے کیا ہے. کہا یہ ہے سب سے بڑا، کیا ہوگا یہ کسی نے، یہ سب سے بڑا تو یہاں پر یہ ہے، اب ان سے پوچھ لو. بہرحال اگر یہ بھی الفاظ ہو ایسے ہی ہو کہ اور اس کو ایسے ہی مانا جائے کہ ان میں جو سب سے بڑا اس نے کیا ہے، تب بھی یہ جھوٹ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی کھجوریں کھا رہے تھے، اور دوسرے اور بھی بہت سے لوگ بیٹھے تھے، اپنے اپنے سامنے گٹھلیاں رکھتے چلے جا رہے تھے، کھاتے جا رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گٹھلیاں حضرت علی کے سامنے رکھنی شروع کر دی کھا کر. وہ اپنی تو رکھ ہی رہے تھے. ذرا دیر بعد حضرت علی سے کہا کہ علی تم دوگنا کھا گئے تم دوسروں سے، ان کے سامنے گٹھلیاں زیادہ ہو گئی تھیں. حضرت علی نے مسکرا کے جواب دیا رسول اللہ آپ گٹھلی سمیت کھا گئے کیا؟ تو یہ دونوں بھی جھوٹ ہو گئے. اگر جو چیزیں نظریں دیکھ رہی ہیں اس کے خلاف کوئی بات اگر ہمیشہ جھوٹ کہلائے گی تو پھر یہ جھوٹ تھے یا نہیں تھے؟ ان دونوں کی زبان سے استغفر اللہ. یہ جس کو ہر ایک جانتا ہو واضح طور پر، دھوکہ نہیں ہے کوئی، خوب اچھے طریقے سے جانتے ہیں، جس کے اندر ہم کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں اس سے کوئی مغالطہ کسی کو نہیں ہوگا. لیکن اگر مذاق میں کہا، لطیفے میں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ جھوٹ نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ وہ گٹلیاں وہاں پر رکھ رہے ہیں، ہر ایک جانتا ہے کہ یہ ایسا نہیں کہ حضرت علی نے دگنی کھائی تھی. اسے جھوٹ نہیں کہتے. اور جیسے سب جانتے ہو اور دلیل قائم کرنے کے لیے بات کہی جائے اور ہر ایک جانتا ہے اور کوئی مغالطے میں نہیں پڑ رہا ہو، کوئی دھوکہ نہیں کھا رہا واضح طور پر، اسے جھوٹ نہیں کہتے. یہ تو دلیل قائم کرنے کا بہت زبردست انداز ہے. جو رشد جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکمت عطا کی تھی، یہ اس کی بات تھی. جھوٹ نہیں کہلاتا. یہ جھوٹ تب ہوتا ہے جب کوئی مغالطے میں پڑ جائے کہ ارے اس نے کر دیا. اب آدھے لوگ کنفیوز ہو جائیں کہ اس نے کر دیا، جہاں ایک بچہ بھی کنفیوز نہ ہو. کوئی جو دلیل رکھی جاتی ہے اسے جھوٹ نہیں کہتے. ورنہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اور کتنے واقعات میں بتا دوں جہاں جھوٹ کا الزام آئے گا. پھر اسے جھوٹ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم نے جھوٹ بولا تھا. اور پھر جب نبی نے، کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی میں 3 جھوٹ بولے تھے. نبی جھوٹے
کسی نبی نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اگر نبی جھوٹ بولنے لگے, پیغمبر جھوٹ بولنے لگے, تو پھر وہی قابل اعتبار نہیں بچے گی جو ان پر وحی نازل ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت صفات بچپن سے ہی ساری اچھی صفات موجود ہیں. مشہور کس نام سے ہوئے؟ بچپن سے لقب الصادق, سچے ہیں. یعنی یہ سب سے زیادہ نمایاں ان کی صفت تھی. باقی ساری صفات پر حاوی جو ان کا ٹائٹل پڑا, صفات تو سب تھی سچے. نبی سچے ہوتے ہیں, کبھی جھوٹ ہو ہی نہیں سکتا. سارے نبی سچے تھے, کوئی نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اب بات یہ ہے کہ یہاں ہمیں بتایا جائے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ابراہیم نے 3 جھوٹ بولے تھے زندگی میں. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ہمارا تو ایمان جاتا رہے گا, ہم منع کرے تو. بات تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آ گئی نا. انہوں نے کہا میں منع کر دوں تو ایمان ہی نہیں بچے گا. یہ اس بات پر, اس لیے یہ سارا جھگڑا اس بات کا ہے کہ کچھ لوگوں نے زندگی بھر محنت کر کے کچھ مجموعے اکٹھے کیے. ہمارے لیے اس کے اندر بہت سی چیزیں وہ ہیں جو مشعل راہ ہیں, جو بے حد لازم ہے, بڑی ضروری ہیں. اس میں وہ انہوں نے جہاں سے اکٹھے کی, جن جگہوں سے لیے, بہت چھان بین کر کے, بڑی تحقیقات کر کے لیے, پھر اس کے باوجود اس میں ایسی چیزیں بعض ہیں یا آگے کہ جو قبول نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کے بعد معلوم نہیں کس کس دور میں کیسے سازشیں ہوئی. بڑے لمبے ہاتھ تھے ان لوگوں کے سازش کرنے والوں کے. ایک جگہ نہیں ڈالتے تھے, 10 جگہ ڈالتے تھے ایک دوسرے کو ثابت کرتے ہوئے. اور بڑے پاورفل لوگ تھے, اور آج بھی ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے کے دور سے چلے آ رہے تھے. یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے جگہ جگہ ڈال دیا. اب ہمارے جھگڑے چل رہے ہیں. مجھ سے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے, ان کی بات مانے, ان کے مقابلے پر آ گئے. تصور بھی کروں, زبان سے نکالنا الگ بات, تو ایمان تو بچتا ہی نہیں. مقابلے کا کیا سوال؟ بات اس کی ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھیں, نبی کے کردار کو دیکھیں, یا اسے دیکھیں کہ فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ نبی نے یہ کیا تھا یا نبی نے یہ کہا تھا. میرے نبی سے مقابلے کی بات نہیں ہو رہی. بات یہ ہو رہی ہے کہ کسی کتاب, نبی کا ایک طرف کردار گھراؤنا, ایک جگہ تھوڑی, بہت سی جگہ ایسی ہیں کہ جہاں انتہائی گھراؤنا نبی کا کردار آ رہا ہے اور آگے بن کر کے مان رہے ہیں آمنا ہوتا دکھنا, ایسے ہی تھا کردار ان کا, اس لیے کہ یہاں لکھا ہوا ہے. ان چیزوں کو, کتنی چیزیں ایسی ہیں, بعض چیزیں قرآن کہتا ہے دلیل بھی نہیں ہوگی, بعض چیزیں ایسی ہوں گی جسے سنتے ہی کہہ دو گے ہم نہیں مانیں گے. حضرت عائشہ پر الزام لگا, تہمت لگائی گئی بد کرداری کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے, کوئی جواب نہیں دیا. بہت سے لوگوں میں پھیلی کڑتے رہے, بدنامی ہوتی رہی. پھر کافی دن کے بعد جب کھرے کھوٹے الگ ہو گئے, منافقین کھل کر سامنے آ گئے, پھر اللہ کی طرف سے آیات اتری ان کی برات کی. ان آیات میں شامل تھا, تم نے سنتے ہی کہہ کیوں نہیں دیا تھا کہ بہتان ہے؟ بغیر تحقیق کیوں نہیں کہہ دیا تھا یہ نہیں ممکن ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہے, اللہ کے کلام نے کہا ہے. تم لوگوں نے بغیر تحقیق کے فوراً, ارے کردار سامنے ہے بچپن سے, بغیر ثبوت کے نہیں ہوا, یہ ثبوت ہے. ان کا باقی کردار ثبوت ہے زندگی کا کہ یہ نہیں, ناممکن ہے, یہ بہتان ہے. تم لوگوں نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا تھا کہ یہ جھوٹ ہے؟ اس کا انتظار کیوں کر رہے تھے کہ یہاں سے ثابت ہو, اور یہاں سے ثابت ہو, یہاں سے ثابت ہو, ادھر سے آئے, اور وہی کا انتظار کر رہے تھے. یہ قرآن نے کہا کہ اگر وہ ثبوت تو بیک گراؤنڈ میں چلے آ رہے ہیں, جہاں سے جس کی حقانیت ثابت ہو چکی ہے, اس کے معاملے میں تو کھٹ سے کہہ دو کہ تم کیسے نہیں مانیں گے. وہاں پہ بغیر دلیل کی بات نہیں ہے, یہ اپنے آپ میں دلیل ہے. عمر گزری ہے, ان کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں, جہاں جو ان کے ساتھ میں یہ چیز ممکن ہی نہیں ہے, ہمیں تسلیم نہیں ہے, کوئی ثبوت نہیں مانتے, کوئی دلیل نہیں دیکھتے, کوئی روایات نہیں دیکھتے, کوئی کسی طرح کی کوئی سندوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. بعض چیزیں وہ ہیں جہاں ہم ایسی بنا کر دیں گے. یہ بھی قرآن کا حکم ہے. یہ دیکھیے قرآن نے تردید کی اس کی. سورہ مریم میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ابراہیم کو بھی یاد کرو, اس کتاب میں تذکرہ کرو. انہو کانا صدیقا نبیہ, وہ صدیق نبی تھے, سچے. یہ کیوں کہا اللہ نے؟ کیا ہر نبی سچا نہیں تھا, یا حضرت ابراہیم ہی سچے تھے صرف؟ ان کے ساتھ کیوں آئی ہے یہ بات؟ ہر نبی سچا تھا, کوئی نبی ایسا نہیں جس نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہو. نبوت کے منصب کے خلاف ہے, عصمت انبیاء کے خلاف ہے. نبی معصوم نہیں بچیں گے.
اگر جھوٹ بھی بولے، کبھی کسی نبی نے جھوٹ بھی بولا تو ہر نبی صدیق تھا۔ حضرت ابراہیم کے لیے خاص طور سے قرآن نے کیوں کہا انہ کان صدیقا نبی؟ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے۔ اللہ نے، یہ اللہ کا کلام ہے، عجیب و غریب یہ معجزہ ہے، یہ بھی اس معجزے کا رخ ہے کہ حضرت ابراہیم کو یہ کہا۔ قرآن نے صرف ان کی جو واقعات گزر چکے تھے تاریخ کے اندر، اور ان کے اندر نبیوں کے کردار کے اوپر کردار کشی کی گئی، نبیوں کے کردار کو داغدار کیا گیا، دیکھا کسی نے نہیں، تاریخ وہ چلی آ رہی ہے، لیکن وہ جو مالک ہے، وہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے، وہ جو اپنی ساری مخلوق کو کنٹرول میں رکھتا ہے اور ہر وقت دیکھتا ہے، اس نے بتایا کہ واقعات یہ نہیں یہ تھے، یہ تو تاریخ کو درست کیا، پچھلے گزرے، اسے بھی نہیں چھوڑا جو آئندہ ہوگا، جو آئندہ ہونے والا ہے نبیوں کے کردار کے سامنے، وہ بھی اسی وقت کہا۔ اللہ کو معلوم تھا کہ آئندہ ایسا ہوگا، اس لیے یہ کہا گیا۔ پرانی تاریخ کو درست کیا ہے، آگے آنے والے جو الزامات لگیں گے اسے بھی اسی وقت درست کیا ہے۔ حضرت ابراہیم صدیق تھے، اس لیے کہا کہ ان کے اوپر جھوٹ کی تہمت لگے گی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے لگائی جائے گی کہ کوئی کچھ بول نہ سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حضرت ابراہیم نے 3 بار جھوٹ بولا تھا، ان تینوں جھوٹوں کی حقیقتیں بھی ہے، ایک کی تو آ چکی ہے آپ کے سامنے، یہ جھوٹ نہیں ہے، اسے جھوٹ کہتے ہی نہیں۔ دنیا کی کسی زبان کے اندر، کسی عدالت کے اندر یہ اس کو، اور اس طرح کے جھوٹ تو پھر میں نے ابھی مثال دی آپ کو، تو پھر استغفر اللہ، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہنا پڑے گا جھوٹ بولا تھا۔ صدیق نبی تھے، قرآن کے خلاف ہے، وہ ساری باتیں مسترد ہے، ہمیں ایسے کر دینا چاہیے مسترد ہے۔ یہ اللہ نے ایڈوانس میں یہ بات رکھی کہ یہ ان کے ساتھ میں سازشی لائیں گے یہ باتیں، جن سازشیوں نے ان چیزوں کو ان کتابوں میں بھر دیا جو ہمارے لیے قابل احترام ہے، اور اس میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کی ضرورتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی باتیں ہیں ان کے اندر، اور وہاں پہ ساتھ میں بہت سے سازشیوں نے وہ چیزیں بھی ڈال دی۔ اب اڑی بھی ہے بڑی تعداد ان کے اوپر، یہ سب بھی سچا ہے، ہم تو یہی مانیں گے۔ قرآن نے کہا صدیق تھے۔ اس پر میں نے پھر بہت سی دلیلیں بہت سی جگہوں پر پڑھی، جو لگاتار اس کی بیک اور تائید کرتے چلے جاتے ہیں، نہیں جھوٹ تو بولے تھے، جو اس کے بہت دلیلیں پڑھی، وہاں پر بڑی لیپا پوتی کے ساتھ میں اتنی چیزیں آتی ہیں، اتنی بیکار، اتنی بالکل دلیل کے خلاف، جو ادھر ادھر سے لا کے وہ تھوپی جاتی ہیں، جو اسے ثابت کرنے کی کوشش کیا جاتا ہے کہ نہیں وہ جھوٹ بولے تھے، لیکن جو ہے جھوٹ وہ کوئی بہت زیادہ سیریس چیز کے لیے نہیں آتا، ہمیشہ وہ ذرا سا تعرض اور کیا ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے اس کے لیے بھی بول دیا جاتا ہے۔ اور پھر وہی انہی لوگوں نے جنہوں نے بحث کی، انہی میں سے بعد نے کہا کہ نہیں وہ جھوٹ تو جھوٹ تھا، اور وہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو تھا، بس لیکن بس 3 ہی بار تو تھا، اور 2 بار تو اصل میں اللہ کے لیے جھوٹ تھا، وہ دین کے لیے بولا تھا، 2 بار تو جھوٹ ان میں سے۔ اچھا تیسری بار کب؟ جب 2 بار بولا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ان کی زبان سے کہلوایا جا رہا ہے کہ 2 بار تو اللہ کے لیے بولا تھا، 1 بار اپنے نفس کے لیے بول گئے تھے، کم سے کم 3 بار کے لیے کہلوا دیا ہوتا۔ قرآن نے کہا کہ صدیق نبی تھے، اور ایک لفظ تو ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا؟ صادق۔ صدق مانے سچائی، اس کا الٹا ہوتا ہے کذب، جھوٹ، یہ اس کا الٹا ہے، اس کی ضد ولوم۔ صدیق بہت سچا، ہمیشہ سچا، یہ صادق سے اوپر کی بات ہے، یہ لفظ کے اعتبار سے میں اس کا مقابلہ نہیں کر رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کا دیا ہوا لقب تھا، لیکن یہ اللہ نے حضرت ابراہیم کو صدیق کہا ہے۔ یہ صادق، لفظ صادق سے اوپر کا لفظ ہے، جو کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ اس کا الٹا ہوتا ہے کذاب، ایک ہوتا ہے کاذب، صادق کی ضد ہے کاذب، سچا جھوٹا۔ اس کو تو لگا لیں وہ ادھر ادھر کی باتوں کو کہہ کے یوں کرنے کو بعد بھی اصل میں واقعی کے تو خلاف تھی، مطلب جھوٹ بولنے کا جھوٹ نہیں تھا، اس طرح کی باتیں کہی گئی، لیکن بات واقعی کے خلاف تھی نا، تو اس لیے جھوٹ لفظ کہہ دیا گیا۔ خالی جھوٹ نہیں، جھوٹا نہیں، کذاب، اس کا الٹا ہے صدیق۔ کذاب جو پکا جھوٹا، صدیق جو بے پناہ پختہ سچا، جہاں ہو ہی نہیں سکتی ایسی کوئی بات کہ ادھر ادھر کرنے کے بعد بھی کہ کوئی بات کہہ دی ہو اسے جسے جھوٹ کہا جا سکے۔ یہ قرآن نے ان کے کردار کو ایڈوانس میں صاف کیا ہے، ایک بات کو آنے والی پچھلے جو لوگ گزر چکے جنہوں نے الزام لگائے تھے ان کرداروں کو وہاں پر صاف ستھرا کر کے پیش کیا، اور آئندہ جو نبی کے کردار کے اوپر جو بات آنے والی تھی اسے ایڈوانس میں صاف کیا ہے۔ ہر نبی کے ساتھ کیوں نہیں کہہ دیا، انہی کے ساتھ کیوں کہا؟ صدیق نبی تھے، سچے نبی تھے، صادق نہیں صدیق تھے، ہر بے حد پختہ سچے۔
دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 3 جھوٹ کیا کیا تھے. اب اگلی مرتبہ میں کچھ تفصیلات رکھوں گا، وقت ختم ہو گیا. 3 جھوٹ جو، لیکن کتنی عجیب بات ہے، بائبل میں بھی ہے. بائبل ان پر 1 جھوٹ کا الزام لگاتی ہے، مسلمان 3 جھوٹ کا الزام لگاتے ہیں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے لگواتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، لمبی روایت ہے یہ ان کتابوں کے اندر، بخاری اور مسلم میں. اس کا یہ شروع کے الفاظ ہیں، لم یکذب ابراہیم الا 3 کذبات. ابراہیم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن 3 مرتبہ بولا تھا، 3 بار جھوٹ بولا تھا، اس کے علاوہ کبھی نہیں بولا. وہ 3 میں سے ایک تو یہ ہے کہ جب لوگ میلے میں جا رہے تھے، میلے کا ذکر قرآن میں کہیں نہیں. بہرحال ہم اس کا اگر حدیث صحیح ہوتی تو ہم اس کو بھی منع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ممکن ہے گئے ہو میلے، اس پہ بھی بحث نہیں کرتے. تو حضرت ابراہیم سے بھی جانے کو کہا، انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں آج. اصل میں تو اسے بھی میں لاؤں گا ابھی، کہ یہ کسی میلے میں جاتے وقت کی بات ہی نہیں تھی. بالکل دوسرا ایک کنٹیکسٹ تھا سیاق و سباق، جس وقت کہا تھا طبیعت ٹھیک نہیں. کوئی وہاں پر آفر نہیں تھا کہ تمہیں ساتھ میں چلنا ہے، ہم کہیں جا رہے ہیں. کب کہا تھا، کس موقع پہ، یہ دیکھیے گا، میں رکھوں گا سامنے. تو پھر فرض کر لیجئے کہ وہی صحیح جاتے وقت کہہ دیا، تو یہ کیسے طے ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولا تھا؟ ممکن ہے طبیعت ٹھیک نہ ہو. تو آخری درجے کی بات یہ کہ یہ جھوٹ کا کہاں سے بات آ جائے گی کہ یہ کہہ دیا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ نہیں ہوگی. اللہ نے ان کے لیے ایک وے آؤٹ نکال دیا ہے کہ کچھ کرنا چاہتے تھے، ایک راستہ نکال دیا کہ آج یہ کہہ کر بچ جائیں. وہ ایک سچائی کا ایکسکیوز دے دیا انہیں، تو جھوٹ کیوں کہیں گے ہم؟ اور اصل بات تو یہ کسی میلے میں جاتے وقت کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی. یہ آئے گی تو اس جگہ پہ آپ دیکھیے گا کس کنٹیکسٹ، کس سیاق و سباق میں کہا تھا یہ طبیعت ٹھیک نہیں. ایک جھوٹ تو وہ تھا. دوسرا وہ جو ابھی گزر چکا، وہ نمبر 2 جھوٹ تھا کہ جب وہ آئے تو ان سے کہا کہ یہ جو بڑا ان کا بتوں کا سردار ہے، دیوتاؤں کا سب سے بڑا، اس نے ان سب کو توڑا ہے، اس کا یہ بت خانے کا، یہ حشر کا، یہ کہا جاتا ہے. دوسرا جھوٹ تھا. تیسرا بھی سن لیجیے پھر ان کی تفصیلات انشاءاللہ آئندہ. اور تینوں انہیں جہاں جہاں کہا گیا اسی جگہوں پر ثابت ہے کہ جھوٹ ہے. یہ ان پر جھوٹ کا الزام جھوٹ ہے، یہ سب انہیں جگہوں سے کلیئر ثابت ہے. یہ تفصیل میں آئندہ رکھوں گا. تیسرا کیا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے، ایک علاقے سے گزر ہوا. وہاں کا بادشاہ جو تھا بڑا جابر تھا، جبر کرنے والا، بڑا عیاش تھا. حضرت ابراہیم نے کہا حضرت سارہ سے، اپنی زوجہ سے، کہ یہاں اپنے آپ کو میری بیوی مت کہنا، مجھے اپنا شوہر مت کہنا، یہاں اپنے آپ کو کہنا بہن ہوں میں ان کی، اس جگہ یہ کہنا. یہ ان کو سکھایا. اور پھر ساتھ میں حدیث جو کے نام سے جو روایت آتی ہے، ساتھ میں اس میں یہ بھی ہے کہ تم ہو تو بہن ہی نا، دینی بہن، بہن تو ہوئی دینی بہن. اور اس زمین پر اس وقت ہم 2 ہی خالی ایمان والے ہیں. تشریح بات کو سب انہی جگہوں پر بہت کلیئر یہ سارا واقعہ چھوٹا. وہ تشریح انہی چیزوں میں آئندہ لاؤں گا. ابھی تو صرف اس جھوٹ کو جو کہا جاتا ہے یہ سمجھ لیے کہ کس بات کو، وہ واقعہ کیا تھا. وہ تیسرا جھوٹ جو انہوں نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہلوایا گیا کہ یہ پہلے دونوں جھوٹ تو اللہ کے لیے بولے تھے، یہ تیسرا اپنے لیے بولا تھا. یہ تیسرا جو تھا وہ واقعہ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے، اور یہ واقعہ بائبل میں بھی ہے، وہ وہیں سے لیا گیا ہے کہ اب اس نے اٹھوا لیا. انہیں بہت عیاش تھا حضرت سارہ کو، ان کے دست درازی کرنی چاہیے، ہاتھ بڑھانا چاہا تو جو کچھ بھی حالات پیش آئے اس کی تفصیل نہیں ہے. اللہ کی پکڑ ہوئی، بہت سخت قسم کی اس کے اوپر. 2-3 دفعہ ایسا ہوا، ڈر گیا وہ، اور اس نے کہا یہ کن لوگوں کو لے آئے، یہ تو جن ہے یا شیطان ہے، کون ہے یہ، انسان تو ہے نہیں. یہ تو اپنے لوگوں سے کہا کہ کس کو لے آئے تم یہاں پر، اور کس کی عورت اٹھا لائے. اور اس کے بعد پھر انہوں نے حضرت ہاجرہ کو وہ بھی ساتھ کیا کہ یہ ان کی خادمہ کی طرح سے میں ان کو دیتا ہوں، کچھ انعام اکرام دے کے پھر روانہ کر دیں. تو یہ جھوٹ بولا تھا انہوں نے کہ اپنے آپ کو بہن کہنا. تیسرا یہ تھا. اور اس کے اندر اتنی بات اور ساتھ میں یہ آ گئی ہے کہ بھئی بہن تو، یہ حضرت ابراہیم نے سکھا دی، بتایا ان کو کہ بہن تو ہو نا تم، کہہ دینا کہ میں بہن ہوں. یہ تھا. اور اسے پھر جھوٹ کہا گیا.
پھر سے جھوٹ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اصل بات تو ابھی تو یہ آ رہی ہے. اصل میں تو یہ دیکھیے گا کتنی سچ، واقعی بالکل واضح جھوٹی ہے یہ روایت. یہ ثبوت تو میں بات کو دوں گا، لیکن معمولی سی اتنی بات سوچ لو، اس وقت غور کر لیں کہ جن کے بارے میں انہوں نے خود فرمایا، اور ہوا نہیں تھا یہ واقعہ، لیکن اگر یہ ایسے ہوا ہو جیسے اس میں آیا ہے کہ دینی بہن تو ہو تم، تو اپنے آپ کو بہن کہہ دینا. وہ وہاں یہاں پر یہ شاہ جو ہے یاشے اٹھواتا ہے عورتوں کو، انہوں نے کہہ دیا کہ میں بہن ہوں ان کی. تو اس کو سری جھوٹ تو نہیں ہوا، اس کو کسی جگہ سے بچ کے نکلنے کے لیے کوئی جھوٹ نہیں بولا. صحیح یہ بھی جب بیان کر دیا حضرت ابراہیم کی زبان سے کہ جھوٹ نہیں ہوگا، ہو تو بہن ہی تم بھی. اور تو جب اتنی بات بھی ہو گئی تو پھر اسے جھوٹ کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ تو بہرحال پھر بھی ایک سطحی بات ہے. پورا واقعہ بالکل جھوٹا ہے. وہ بائبل سے لیا گیا، بالکل جھوٹا ہے. وہاں بائبل کے اندر بھی ثبوت موجود ہے کہ جھوٹا ہے. یہاں اس حدیث کے نام سے یہ جو روایت آ رہی ہے اس کے اندر ثبوت بہت صاف موجود ہے کہ بالکل جھوٹا ہے. اور قرآن کے خلاف ہے، یہ تو میں پہلے دکھا چکا آپ کو کہ قرآن نے پہلے ہی حضرت ابراہیم کی برات کا اعلان کر دیا تھا کہ صدیق تھے. جھوٹ کے بارے میں تو سوچنا ہی مت ان کے بارے میں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا جا رہا ہے کہ جھوٹ 3 بار جھوٹ بول دیا تھا انہوں نے. اس کی تفصیل انشاءاللہ آئندہ ہے. لیکن یہ بھی کتنی عجیب بات ہے کہ بائبل تو کہتی ہے 1 بار جھوٹ بولا تھا، اور مسلمان وہ روایتیں نکال لائے ہیں، وہ یہ چیز لائے ہیں کہ جہاں پر یہ کتابیں کہہ رہی ہیں بخاری مسلم کے 1 بار نہیں 3 بار جھوٹ بولا تھا. اور اس واقعے کے اندر بھی کچھ چیزیں لاجیکل بائبل کے تو ہیں. اس واقعے کے اندر یہ زیادہ بے تکی باتیں تو اس کے اندر ہیں. یہ جو ہمارے یہاں روایت ہے یہ بادشاہ کے اٹھوانے والی، اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تھوڑی سی پھر بھی لاجیکل ہیں جو بائبل میں دیا ہوا ہے. بہرحال انشاءاللہ زندگی رہی آیت نمبر 63 تک ہم پہنچے، 63 تک. اور 63 کے اس پہلو کو، اس تفصیل کو ابھی تو میں نے بیان کیا کہ ان چیزوں کو ان کے 3 جھوٹ کہا جاتا ہے، جس میں سے وہ جو جھوٹ نمبر 2 جسے کہا جاتا ہے اس کی تو میں تشریح کر چکا کہ جھوٹ نہیں ہے. ان دونوں حصوں کا جو پہلا جھوٹ کہ انہوں نے کہا تھا میں بیمار ہوں، اور تیسرا جھوٹ استغفر اللہ وہ جو کہ انہوں نے وہاں پر جھوٹ بول دیا کہ میری بہن ہے، یا ان سے کہا کہ تم کہہ دینا میرے بھائی ہیں، اس کو جھوٹ کہا گیا. تو اس کی تشریح انشاءاللہ اور تفصیل جو ہے وہ زندگی رہی تو آئندہ مرتبہ.